جو موضوع مشورے میں چل ہوا تھا وہ رمضان کی تیاری کے مطابق تھا، لیکن تمام میں جو بات آئی تھی وہ علاج کے مطابق آ گئی تھی، تو اسی موضوع کے مطابق اس بات میں مزید آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. تو ظاہر میرے نہ یہ نہ وہ لیکن دیگر وقت بڑا بات کا وہ چلیں گے. یہ پریزنٹیشن کا کام اور تھوڑا سا تعاون کا کام، یہ بات پہلے اس لیے رکھ دی کہ یہ جو ہم دین کی بات کرتے ہیں میرے دوستوں، یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ کو کچھ سمجھا دیں، اور تعاون جو ہوتا ہے اداروں کا وہ اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے. بعض مرتبہ تقریر سے ریلیٹڈ ہونے سے لوگوں کو ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی جلدی مانگنا تھا تو گھنٹے بھر کی تقریر کی کیا ضرورت تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو سپریٹ کر دیا کہ بھائی یہ بالکل الگ چیز ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے. بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے نامدار جناب سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا 27 تاریخ کو، یہ بڑا عجیب و خاص معجزہ ہے. جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جو جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، ان کے لیے یہ موضوع اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس بات ہوا، کچھ بات ہوئی، معجزہ ہوا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا خلجان میں آ جاتے ہیں، بعض لوگ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ تھوڑا سا تعلیم کا اثر ہو جاتا ہے، ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، لاجک کا اثر ہو جاتا ہے کہ لاجک بہت پڑھ لی، اب ان کو ہر چیز میں لاجک چاہیے، لاجک چاہیے. علماء کرام نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قاعدے کے دفاع کیا، اور جتنے شکوک شبہات مسلمانوں کو ہوتے ہیں دین میں ان کا جواب دیتے رہتے ہیں، اور قیامت تک علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کرتے رہنا پڑتا ہے یہ کام. اور صرف مسلمانوں کے شکوک شبہات کا جواب نہیں بلکہ غیروں کو جو شکوک شبہات اسلام پر ہوتے ہیں ان کے بھی جواب دینے کی ذمہ داری قیامت تک علماء پر ہے. قرآن و حدیث کی ترجمانی کرنا اور اس کا جواب دینا. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات صرف ایک ہی رات میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ مسجد مقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گئے، پھر آسمانوں میں بھی کہا یہ جاتا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ساتواں آسمانوں پر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، تو اس سے بھی آگے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امپاسبل ہے. علماء کرام نے اس کے کئی جواب دیے. ایک بات بھی بیان فرمائی کہ امپاسبل کی کیا تعریف ہے. امپاسبل کی تعریف جیسی ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، جس کو بولتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کے خلاف پر عقل دلیل قائم کر سکے، کوئی پروف دے سکے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور آج تک ایسی کوئی دلیل کسی نے نہیں دی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر امپاسبل کیسا ہو گیا؟ ہاں ایک چیز ہے مستبعد ہونا. مستبعد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت دور لگ رہا ہے. تو کسی چیز کا آپ کو دور لگنا الگ چیز ہے، اللہ کو قریب لگنا الگ چیز. انسان کو ٹھیک ہے دور سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا کیسا ہوگا اتنا بڑی ہونا. 100 سال پہلے کے آدمی کو جس نے جہاز کے نظام ہی نہیں دیکھا تھا، اس کو بولے کہ صاحب بوئنگ طیارہ تھیٹر میں بنتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اتنے ٹن کا ہوتا ہے. وہ اگر آپ بولے تو ماننے والا تھا کہ 2000 مہینہ وہ فضاؤں میں اڑنے والا ہے. اس کے نزدیک وہی چیز مستبعد تھی. 100 سال کے بعد جو ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، 100 سال پہلے والے لوگوں کو جو ہے نا یہ چیز بڑی مستبعد تھی. 200 سال پہلے جیسا بھی آسمان پہ اتنا بڑا لوہا کیسے ہو سکتا ہے. تو ایسے مستبعد ہونا الگ چیز ہے کہ بعید ہے، دور ہے، بہت فار ہے. باقی ناممکن ہونا جو ہے کہ بالکل الگ چیز ہے، ناممکن نہیں ہے. اور بعض مرتبہ دماغ کام نہیں کرتا. اصل میں آدم علیہ السلام جنت سے آئے نا، ہاں جو ہمارے سب سے پہلے آدمی، سب سے پہلے انسان جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کو جنت میں رکھا، پھر شیطان نے انہیں بہکایا تو اللہ پاک نے ان کو زمین پہ بھیجا. تو کہاں سے بھیجا؟ تو پھر جب آدم علیہ السلام وہاں سے آ سکتے ہیں تو سرکار یہاں سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟
اس میں بھی کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھائے گئے، آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ، یقیناً ان کا مردر نہیں ہوا ہے، ان کا قتل نہیں ہوا ہے۔ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، چاہے ان کے عاشقی کیوں نہ ہو، ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ سوری پہ نہیں چڑھائے گئے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن پاک کے صاف الفاظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے اپنے طرف۔ اللہ آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں شادی کریں گے اور ان کو جاتی کتنے سال ہو گئے؟ 2000 سال ہو رہے ہیں، تقریباً 2000 سال ہو رہے ہیں۔ 2000 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے آپ کی تشریف آوری ہے، 2000 سال ہو رہے ہیں۔ 2000 سال ہو گیا، ابھی وہ 33 سال کی، ابھی 40 میں گئی نہیں۔ جب 40 میں جائیں گے، جب شادی ہونے والی ہے ان کی، اور یہ بھی مضمون آپ کو معراج سے سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے وہاں پر ہیں، وہ 33 کے 33 میں ہی ہے۔ جب آئیں گے تو پھر 33 کے بعد اسٹارٹ ہوگا ان کا، پھر شادی کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لے گئے تو اگر 1000 برس نہیں 10,000 برس بھی وہاں ٹائم گزارے ہوں گے تو وہ یہاں پہ کون نہیں ہوتا ہو، تو یہاں جب تشریف لائیں گے تو اس کے بعد کا منٹ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ پاک کی قدرت نہیں ہے، اللہ ایسے ہی قدرت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قدرت۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، پھر ہم سب کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اترنے والے ہیں۔ قیامت کے قریب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں، دجال کو قتل کریں اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں، پوری دنیا میں ان کے ماننے والوں نے جتنی شرارت کی وہ سب کو ختم کر کے سب کو مسلمان بنائیں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے جتنی شرارت کر لو اور جتنا چاہے پریشان کر لو، ایک دن تم کو تمہارے نبی کو فالو کرنا ہی ہے۔ اور وہ بات سچی بولیں گے کہ بھائی اسلام تھا، میں تو اسلام کی پبلسٹی کرنے اصل آیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے یہ بولیں گے کہ پتا نہیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم نے کیا مسلم کی، میں تو آیا تھا اسلام کی پبلسٹی کرنے۔ میرے دوستوں، یہ بہت اچھی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا پرپس تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرانا، یہ قرآن پاک میں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آیا ہوں اس کام کے لیے کہ خبری تو تم کو ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان پر تم ایمان لے آنا۔ یہ تعارف کرانے کے لیے اور گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے، پریپریشن کے لیے، اب ڈارکنیس کو دور کر دینے کے لیے کہ جب آپ آئیں تو لوگوں کو ہدایت قبول کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے اس مقصد کے لیے، اب دنیا نے پتہ نہیں کیا ہوا بنا دیا اس کا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور آ کے لوگوں کو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو، ان کی غلط فہمی کو دور فرمائیں گے اور سب کو اس بات کا پابند بنا دینے کے لیے سب کو اسلام لانا پڑے گا، ان مسئلے کو اسلام۔ اور دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں تک لہر دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے جیسے اس کو آپ کی سانس لگے گی ویسے ویسے وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کما یذوب الملح، جیسے نمک پگھلتا ہے گھلتا ہے ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ باوجود میں اس کو جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ آنا بھی، میرے دوستوں میں کیا بتاؤں، سرکار کی شان، کیا عظمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ وہ جو میں نے ایک آیت پڑھی تھی جمعہ کے موقع پر، اس میں تھا کہ تمام پیغمبروں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے حبیب پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے۔ مولانا بدر عالم یزید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو پیغمبروں کا وعدہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ان کی نصرت کرنے کا، تو ایمان لانا تو پہلے سے بھی ہوتا ہے لیکن نصرت کرنا فزیکلی ہوتا ہے۔ نصرت کرنا تو جبھی ہوگا جب ان کے بعد آئے وہ، تو اس لیے تمام پیغمبروں کی طرف سے نمائندہ بن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کے وعدے کا ایفا کریں پورے پیغمبروں کی طرف۔ یہ آپ اندازہ لگائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آنے کے مضمون کا بھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آنے والے ہیں، تو پھر یہ معراج کے واقعے میں کیا ندرت باقی رہی، اس میں کیا اسمبھاون ہے؟
یہ بالکل واقعہ ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اگر اس کو آدمی نہیں مانے گا تو پھر اس نے قرآن کو جھٹلا دیا، اور جس نے قرآن کو جھٹلا دیا وہ ایمان کے باہر ہو جاتے ہیں، باؤنڈری کے باہر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، ایمانیات ایسی چیزیں ہیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا ہے اگر وہ عقیدے کی چیز ہے۔ اور عقیدہ جو ہمیشہ ثابت ہوا کرتا ہے پکی دلیل سے، وہ اس بات سے میں بولوں کہ بعض مرتبہ عقیدہ جو مانا جاتا ہے نہیں سمجھ میں آتے ہیں، اگر وہ بغیر دلیل کے ہے تو وہ نہیں بٹھانے کا ہوگا دماغ میں، بھیا تو ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے تو اس کی کوئی بےعزتی ہونا، تو عقیدہ ہوتا ہے پکی دلیل سے، مگر جب پکی دلیل ہو تو پھر اس کا سمجھ میں آنا نہیں آنا یہ ضروری نہیں ہوتا، بس اس پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا، اس پر ایمان فرائض میں سے اور عقائد میں سے، ضروریات دین میں سے کہ اس پر ایمان لانا موقوف ہے قرآن پاک کی تصدیق کا، کہ آپ مانیں گے تو قرآن پاک کو سچا مانا آپ نے، اور اگر خدا نہ خاصہ اس کو کسی نے اس میں ڈاؤٹ کیا، اس نے قرآن میں ڈاؤٹ کیا، انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ ایک واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو وہاں جمع فرمایا، اور سارے پیغمبروں نے اپنا اپنا خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خطبہ دیا، پھر اذان و اقامت ہوئی، جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود تھے مصلیوں میں، اور آپ نے فرمایا کہ سب آپ کے انتظار میں، سب دیکھ رہے تھے کہ کون نماز پڑھے گا، کون نماز پڑھائے گا، کون نماز پڑھائے گا، جبرائیل نے فرمایا کہ کوئی نہیں پڑھائے گا، انتظار آپ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہیں پڑھائے گا، انتظار تو آپ کا ہے، آپ امامت فرمائیں گے۔ امام الانبیاء مجھے بولتے نا، امام الانبیاء سردار کے معنی میں بھی ہے اور امامت کے معنی میں بھی ہے، یہ سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور وہ امامت باعتبار شرط کے لیے ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ تمام انبیاء سے اشرف ہیں، آپ تمام انبیاء میں بڑے مرتبے والے ہیں، نبیوں میں مرتبے اللہ نے بنائے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے رسول کو ہم نے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، درجے بنائے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ شرافت و بزرگی، سب سے زیادہ برتری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس کا اظہار اس شکل میں کیا گیا کہ بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی، خطبہ بھی دیا اور نماز بھی آپ نے پڑھائی اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ یہ نماز پڑھانے کا واقعہ پہلے ہوا یا نماز پڑھانے کا واقعہ آسمانوں کی سیر کے بعد میں ہوا، روایتیں اپنی جگہ پر ہیں، کچھ لوگ پہلے واقعے کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہوا یہ واقعہ، یہ کہ کب ہوا، یہ روایتوں کے تناظر میں ہے کہ روایت کس کو زیادہ ثابت کر رہی ہے کہ امامت کرنے کا واقعہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ ہوا تو اس میں کیا تعجب ہے، ہو سکتا ہے جاتے ہوئے بھی پڑھائے، آتے ہوئے بھی پڑھائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، ایک زمین سے لے کے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آسمان پہ جانا چاہے تو 500 سال اس کو جانا پڑے گا، 500 سال کنٹینیو جانا پڑے گا، تیز رفتار سواری، اور آسمان کی جو موٹائی ہے، موٹاپا ہے اس کا جو تھکنیس ہے وہ بھی اتنا ہی ہے، پھر آپ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان کا گیپ بھی اتنا ہی ہے، پھر تیسرا آسمان بھی اتنا ہی موٹا ہے، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کا گیپ بھی اتنا ہی ہے، فاصلہ اتنا ہی ہے، چوتھے سے 5ویں کا فاصلہ اتنا ہی ہے، 5ویں سے 6ٹھے کا فاصلہ اتنا ہی ہے، 6ٹھے سے 7ویں کا فاصلہ اتنا ہی ہے۔ ان ساروں کو باضابطہ دروازے کھلوائے گئے، دروازے ہیں آسمانوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بڑے بڑے ایسے گیٹ لگائے ہوئے ہیں کہ کسی مخلوق کا ارادہ نہیں ہے، سوائے فرشتوں کے جو اس کے واچمین ہیں، ذمہ دار ہیں، تو وہی کھول سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کے جا رہے تھے اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اندر سے پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا تمہارے ساتھ کون ہے، کیونکہ وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ سب یہاں سے تھوڑے تھوڑے کیمروں میں سب دکھ رہا، تو وہاں کیا کچھ نہیں ہوں گا، تمہارے ساتھ کون ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کیا ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا آپ کو، تو فرمایا جی ہاں، تو مرحبا بکم، اہلا وسہلا مرحبا بکم، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلامتی ہوتی تھی اور دروازہ کھلتا تھا، ایسا فرمایا کہ 7 دروازے اسی طرح کھلے ہیں، آپ 7 دروازوں میں تشریف کریں۔ وہ آسمانوں پہ گئے، پہلے آسمان پہ بھی گئے، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ارواح کو وہاں پہلے سے پہنچا دیا تھا استقبال کے لیے، ریسپشن کے لیے۔ پہلے آسمان سے بھی ملاقات، پیغمبر سے آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ ہر آسمان پر ایک ایک پیغمبر وہاں موجود تھے، اور ان سے باضابطہ گفتگو ہوئی، سلامت ہوئی، حالات آپ نے دیکھے۔ اور پھر میرے دوستوں، جب 7 آسمانوں کی سیر ہو گئی تو آپ سدرۃ المنتہا پر گئے تھے،
قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، جبرائیل کو انہوں نے دوسری مرتبہ دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، عندها جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت میں کہ ڈھانپ لیا تھا سدرا کو، اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سدرا ایک درخت ہے، اس کی گولائی لمبائی چوڑائی میں بیان نہیں کر سکتا کتنی ہے، اور اس کے اوپر سب نور کے جگنوؤں کی طرح، سب نور کے قمقموں کی طرح بھر گئے تھے یہاں سے وہاں۔ اہل سیر نے لکھا ہے میرے دوستوں، اور صوفیہ نے اپنے کشف سے بتایا کہ دراصل جتنے فرشتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا اور زیارت کرنے کا شوق تھا، اور خاص طور پر وہ فرشتے جو ساتویں آسمان کے اوپر ہوتے ہیں جن کو نیچے آنے کی اجازت نہیں ہوتی، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آسمانوں کے فرشتوں کے نظام جو ہے نا وہ بے شمار قسم کا ہے۔ میں نے صوفیہ کے کلام میں پڑھا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ وہ فرشتوں کو نظر نہیں آتے، مہمین ان کو کہا جاتا ہے، ساتویں آسمان کے اوپر جو فرشتے رہتے ہیں سدرۃ المنتہا کے آگے ان کو مہمین کہا جاتا ہے۔ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ فرشتوں کو نظر نہیں آتے، وہ اتنی ان میں لطافت ہے، وہ ان سے آگے گئے۔ تو یہ مہمین جو تھے ان کی تمنا تھی کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے سدرا پہ آگے بڑھ جاؤ، میرے حبیب آنے والے ہیں۔ تو یہ ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت سدرا کو ڈھانپ لیا تھا اس چیز نے جس نے ڈھانکا تھا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، آپ کی آنکھوں نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی، آپ کی آنکھوں نے ہم سے تجاوز نہیں کیا، بالکل اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ جب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی نوبت آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور آپ تشریف لے جائیے۔ اس سے آگے اللہ نے فرمایا محمد آگے آ جاؤ، ادنو یا محمد اور آگے آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور آپ تشریف لے جائیے، اور محمد آپ تشریف لے جائیے۔ فرمایا بھائی ایسے وقت میں جب میں اتنا ساتویں آسمان کے اوپر آیا ہوں اور تم میرے ساتھ رہے ہو، کہیں ایسے موقع پر دوست کو چھوڑا سکتا ہے؟ ویسے وہ تو صاف ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ دی، کیا جبرائیل ہے میرے دوستوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصلی حالت میں کھڑے ہو جائیں تو پیر ان کی ساتویں زمین کے نیچے نکل جائیں گے اور سر ان کا آسمان کے اوپر نکل جائے گا۔ 600 بازو ان کو ہیں، 2 بازو کھولتے ہیں تو مشرق اور مغرب بھر جاتا ہے۔ پورے فرشتوں کا مطاع ہے، مطاع ثم امین، سب فرشتے ان کے مطیع ہیں، فرمانبردار ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس کو بولتے ہیں، سب کے ہیڈ ہیں، وہ امین ہے وہ۔ اور طاقت کا یہ حال ہے کہ قوم لوط کی بستی کو جو پر کے کنارے پر اٹھا کے پلٹ دیا تھا، ایسا طاقتور مخلوق ہے، لیکن انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے سدرۃ المنتہا کے پاس اور یہ کہا جس کو حضرت معروم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بیان فرمایا کہ اگر یکسرے منہ برتر پرم، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر میں یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ رب العزت کی تجلی سے جل کے ختم ہو جاؤں گا۔ میرا ارادہ نہیں ہے، یہ تو آپ ہی کا ارادہ ہے کہ آپ جائیں۔ تب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا مقام دیا ہے، اللہ پاک نے انسانیت کے اس روپ میں اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے، اور پتا چلا کہ فرشتے کس طرح مسخر ہیں، فرشتے کس طرح تابع ہیں، فرشتوں کے آگے جو مرتبہ ہوتا ہے اس کا مشاہدہ اس موقع پر کرایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، پھر رفرف لایا گیا آپ کے لیے، اس رفرف سے آپ کو بٹھایا گیا، خاص تخت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 70,000 حجابات مجھے پار کرائے گئے اور پھر وہاں پہنچا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی قریب، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز ہوا، بات چیت ہوئی، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہی بھیجی اپنے بندے کی طرف جو وہی بھیجی۔ کیا آپ کو بتائیں کہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا انداز بھی ایسا ہے جملے کا، جب اللہ نے فرمایا کہ وہاں کیا ہوا، بھائی تم آپ دونوں میں کیا بات چیت ہوئی، جب کوئی سوال کر سکتا ہے بندہ، تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا پتا ہے؟ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، بندے کے ساتھ جو بات کرنے کی تھی وہ بات کی، وہ تمہیں کیا پتا کیا بات کی۔ صوفیہ کے پاس اصحاب کشف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 90,000 باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر، مگر یہ کشف ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی روایت میں نہیں ہے، تو کوئی نہیں مانے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصحاب کشف ہے، بزرگوں نے اپنے حالات کے اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اس کا مکاشفہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس سے بہت تفصیلی اس موقع پر ملاقات اور بات چیت ہوئی، اور یہ جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں یہ سارا وہی ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسی جگہ پر پہنچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود کے بزرگی کے کائنات کے سرے پر جو پہنچ گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب و نیاز دکھانا تھا، تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والطیبات،
والصلوات والطیبات، جتنی زبانی عبادتیں، جتنی مالی عبادتیں، جتنی جانی عبادتیں، وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر کرتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آدمی جو عبادت انجام دیتا ہے وہ مال سے دیتا ہے، جان سے دیتا ہے اور اپنی زبان سے دیتا ہے۔ زبان مستقل عبادت کرنے کا ذریعہ ہے، ورنہ جتنی زبان سے عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، تسبیح، تکبیر، تحلیل، تقدیر، تمجید، بڑائی بزرگی جتنی بیان کی جاتی ہے اللہ پاک کی حمد و ثنا، وہ اور جو جان سے عبادت ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، اللہ کے دین کی محنت، یہ گزارا، اور جو مالی رینج کی عبادتیں ہیں کہ اللہ صرف آپ کی خدمت میں حاضر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین ادھر سے گئے تو تین ادھر سے آئے، سلامتی ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر اور برکتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بھی عجیب ہے، التحیات کے مقابلے میں سلامتی ہے، صلوات کے مقابلے میں رحمتیں ہیں، اور طیبات کے مقابلے میں برکتیں ہیں۔ طیبات مالی قربانیوں کو بولتے ہیں، مالی قربانیوں کے ساتھ برکت کا جوڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دراصل معراج کے موقع پر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے پر جو بات ہوئی تھی وہ تشہد میں ہے۔ یہ ہم کو جو کہا تھا نا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اللہ پاک نے ایک ایسا راز ہمیں دیا میرے دوستوں نمازوں کے ذریعے سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے کہ بس ہاتھ باندھو اور دربار الہی میں پہنچ جاؤ۔ جہاں نیت کی آپ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور پڑھنے والوں نے نماز ایسی پڑھی میرے دوستوں اللہ کے دربار میں ہی پہنچ جاتے تھے۔ اللہ کے دربار چنانچہ جب سلام کہتے ہیں تو گویا دنیا میں واپس آتا ہے بندہ۔ جب نماز فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہیں سے آئے کبھی تو سلام کر رہے نا، ویسے بیٹھے بیٹھے تو سلام نہیں کرتے بار بار۔ آپ ایک ایسی دنیا میں چلے گئے، ایک ایسی روحانیت میں چلے گئے تھے، ایک ایسے مقام پہ چلے گئے تھے، عبادت کے ایک ایسے مرحلے میں چلے گئے تھے کہ گویا اس مادیات سے، اس کسی دنیا سے آپ غائب ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی نماز کا واقعہ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے؟ تیر لگ گیا ان میں، اور تیر جو ہے نا دھس گیا ان کے ران میں، بھائی کے اندر وہ نکل نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ خیال نہیں رہتا، جب کھینچ لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے لگے، دوسرے صحابہ جو خدام تھے انہوں نے جا کے زور سے تیر کھینچ لیا طاقت سے لگا کے، اور اس کے بعد بازو بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ مسئلہ تو ہوتا نہیں، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا وہ مسئلہ تھوڑی چلتا اس موقع پر، مجبوری کی بات ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے کہ آپ کو کیسے آئے گا؟ تیر نکالنے کے لیے آئے تھے یہ کچھ، اور میں تیر نکالنے کے لیے آئے تھے، اب نہیں آئے ہیں، اور تیر نکالنے کے لیے آئے تھے نکالنے۔ اپنی تھائی میں سے بڑا بچہ جو ہوتا ہے تیر کا، اس کا پھل ہوتا ہے پورا، وہ پورا دب گیا تھا، اس کو نکال لیا اور ان کو نماز میں بتا بھی نہیں، وہ اس دنیا میں چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ایسے حاضر اور ایسے مستغرق اور ایسے غائب ہو جاتے تھے کہ واقعی ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے دنیا میں آنا پڑتا تھا۔ دینی طرف سلام کر کے السلام علیکم، بائیں طرف سلام کر کے السلام علیکم۔ میرے دوستوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیے، اس مقام پر، اس محلیت میں، اس استغراق میں، اس عالم آخرت میں، ایسی جگہ پر جہاں جبرائیل کے بھی پر چل جائیں، جب اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً اپنی امت کو یاد کیا کہ یہ وقت تو امت سے شامل کر لینے کا ہے۔ اللہ نے صرف مجھے سلام کہا ہے، اللہ نے صرف مجھے برکت فرمایا ہے، اللہ نے صرف مجھ پر رحمت کا فیصلہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو پھر جو خاص فرشتہ تھا جس کی جبرائیل کو بھی خبر نہیں تھی، اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا تشہد جو ہے وہ دراصل اسی کی کہانی ہے جو معراج میں پیش آیا تھا وہاں پہ واقعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ رب العزت سے جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس موقع پر ان خاص باتوں میں سے ایک بات میرے دوستوں نماز کی فرضیت کی ہوئی ہے، جس کا تھوڑا سا ذکر جمعہ کے موقع پر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عطا فرمایا کہ میری امت کو دے لو مجھ سے، میرے خزانوں کی چابیاں دے رہا ہوں، میرے میں بات کرنے کا ان کو راستہ دے رہا ہوں، میرا ٹیلی فون نمبر دے رہا ہوں، میرا ای میل ایڈریس دے رہا ہوں، دے لو مجھ سے، جو مجھ سے آ کے رفت پیدا کرنا چاہ رہا ہے رفت پیدا کروں۔ جب بندہ حاضر ہوتا ہے اپنے اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے اس طرح سے کہ حضور قلب ہو اور لا یحدث فیہما نفسہ،
ایسی 2 رکعتیں ہیں کہ جن کے اندر آدمی اپنے جی سے بات نہ کرے، اس کے بعد جو اللہ سے کہے گا اللہ پورا کر دے گا۔ اب اسی لیے صوفیاء کرام بڑی مشقیں کراتے تھے کہ جی سے بات نہ کریں، کیونکہ ہم اپنے جی سے بات نہ کریں یہ بہت ہارڈ جاب ہے۔ مشق چاہیے، ایکسرسائز چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، حضوری چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے کثرت سے۔ نماز کو خشوع خضوع والی بنانا، حقیقت والی نماز بنانا، یہ محنت سے ہوتا ہے، یہ ویسے نہیں ہوتا ہے، اور محنت بھی بہت اسپیشل ہوتی ہے کسی کی نگرانی میں۔ ویسے آپ کرنے کو جاؤ دیکھو ہوتا کیا، 50 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، ابھی بھی ہم حدیث نفس میں لگے ہوئے۔ حدیث نفس کا مطلب اپنے جی سے باتیں کرنا، اللہ اکبر کہا اور باتیں شروع ہوئی اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ بہت زیادہ چل جاتی ہے، وہ ہماری نماز معافیت بھی ہوتی ہے، وہ تو ان کی مہربانی ہے جو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری طاعات جو ہیں وہ ایک درجے میں معافیت ہی ہے۔ وہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا، اس کے بعد میں ادھر کر کے شروع ہو گیا، تو اب کیا ہے آپ کے ساتھ ادب ہے بدتمیزی ہے؟ ہماری طاعتیں تو معافیت ہی ہیں، لیکن وہ ان کی مہربانی ہے کہ اس کے ذوق کو، بندے کی مجبوری کو، کمزوری کو اللہ پاک جانتے ہیں، اس لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایسا قبول فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر مغرب کے بعد آپ کو عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی مسجد آنے کی، تو یہ مغرب کی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ عشاء کے بعد فجر کو توفیق ہو گئی تو یہ عشاء کے قبول ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اگر یہ قبول نہیں ہوتی تو اگلی نماز کو آنے نہیں دیتے، پھر بھی قبول ہے کروا جاؤ۔ قبول اصغر سے ہنر نیت تک کہ جسمہ پناہ ہے دیگر نیت تک قبول ہے، اگرچہ کہ کوئی ہنر نہیں ہے، مطلب کہ میرے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے اس کی، وہ میرے سامنے سر مارتا ہے، لہٰذا چلو اس کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے دوست ایسا معاملہ ہے۔ ہارون رشید کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک گاؤں والا آدمی آیا، دیہات سے آیا، سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، کچھ ہدیہ لے کر جاؤں۔ اس نے سوچا کیا ہدیہ لے کر جاؤں، جنگل میں کیا ہوتا ہے، تو اس نے سوچا کہ شہر والوں کو پانی کی بڑی تنگی دیتی ہے، تو اس نے سوچا کہ ہمارے گاؤں میں جو پانی تالاب میں کھڑا ہوا پانی ہے، جو میلا میلا سا ہوتا ہے، گندا گندا سا ہوتا ہے، بس وہ اس کے لیے وہی بہت ساری چیز تھی۔ اس نے کہا کہ یہ مٹکے میں بھر کے لے جاؤں، تو اس نے اپنا کھڑا کر کے رکھا، پانی بھر کے اس کے بعد جانے لگا۔ اور بادشاہ کے دربار میں اجازت چاہیے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، کہنے کہ یہ پانی حاضری میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو کہاں پانی ملتا ہوگا جیسا میں رہتا ہوں، میں تو پانی کے پاس ہی رہتا ہوں۔ بات چیت بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس نے کھڑا اس کو پیش کیا کہ آپ کی خدمت میں ابھی رسول چلا ہوں۔ ہارون رشید بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ اس کا پانی لے لو اور اس گھر کے اشرفیاں اس میں دے دو، یہ گھر کے اس کو مال سے بھر کے پورا گھڑا واپس کر دو کہ بھائی جب اس نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو ہم کو بھی محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر اس کی بات بڑھنا کہ جب یہ جانے لگے تو پھر دجلہ کی طرف سے نکال دو ذرا سا، نہر زبیدہ جو تھی نا اس کی طرف سے اس کو ذرا سے نکال دو، نہر زبیدہ کی طرف سے اس کو نکال دو، تو پتہ چل جائے بیچارے کو کہ اس نے جو عمل کیا تھا، ٹھیک ہم نے اس کو قبول تو کر لیا، لیکن عمل کی حقیقت تو اس پر کھل جائے کہ اگر عمل کیا تھا اس کا۔ جیسے ہارون رشید نے میلے پانی کو محض اس کے جذبے کو دیکھ کے قبول کر لیا، اس کے خلوص کو دیکھ کے قبول کر لیا، بقیہ وہ پانی نہ وہ پیتا نہ اس کے جانور ہی پینے کے وہ قابل تھا، اس کے جانور بھی وہ پانی نہ پیے، مگر اس میں آگے لے لو۔ ہماری نمازیں بھی ایسے ہی ہے میرے دوست، ہمارے روزے بھی ایسے ہی، ہماری طاعت بھی ایسے ہی ہے، ہمارے حج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے صدقہ اور خیرات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے تو نیک کاموں کی یہ بات ہوتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب بندہ میرے سامنے آ کے اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی نماز قبول کر لوں گا۔ لیکن اگر کوئی کمال چاہتا ہے، درجہ چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ محنت کرے۔ تو نماز میں خوشی کی بات میں یاد کر رہا تھا کہ وہ چاہیے پھر میرے دوستوں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے اور ان کے چرنوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان سے سیکھنا پڑتا ہے۔ قال و بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو، باتوں کو چھوڑ کے جب تک کسی کامل انسان کے پاس جا کے تم اس کے سامنے بچ نہیں جاؤ گے، اس کے سامنے آدمی سے دانوں ادب نہیں طے کرو گے، اسے سیکھو گے نہیں، کچھ نفس کا علاج نہیں کرو گے، نفس امارہ کو مارو گے نہیں، نفس کا تجزیہ نہیں کرو گے، تو پھر وہ جو روحانیت والے راستے ہیں وہ کہاں پر اس کے بعد وہ کھلتے ہیں، اس کے بغیر تھوڑی وہ کھلنے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ان باتوں میں سے جو باتیں آپ نے اس موقع پر فرما کی ہیں اس میں سے میرے دوستوں 50 نمازوں کا خطبہ۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں توحید کے اس غلبے اور استحضار میں اور آخرت کے ان خزانوں کے اوپر ہونے کی صورت میں اللہ نے جب 50 نمازیں دی اور ان کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کیا اس کا بدلہ ہے اور جناب والا کیا اس کی سیلری کیا ہے، تو 50 آپ نے دی، 50 کے 50 آپ نے لے لی، ٹھیک ہے اللہ لے کے جا رہا ہوں میں اپنی امت سے 50 چھوڑوا لوں گا۔
اور میرے دوستوں ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ہوئی صاحب نے 2 وجہ سے 50 اٹھا لیں. ایک تو اس وجہ سے اٹھا لیں کہ اللہ پاک دے رہے ہیں تو میں کیسے نہ بولوں. دوسرے اپنی امت پر اتنا اعتماد تھا کہ میری امت اتنی وفادار ہے اور یہ اللہ کے ایسے سب سے بندے بنیں گے انشاءاللہ کہ اگر میں اسے 50 کو کہوں گا تو یہ 50 بھی پہنچا لیں گے. میرے دوستوں اپنے پیارے نبی کے گمان کو سچا کرنا چاہیے. اپنے پیارے ہوتا ہے جیسے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا ہوتا ہے, ایک کنسرن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے ایسا کرے گا, میرا سپوت ایسا ہے وہ ایسا نکلے گا, میرا شاگرد ایسا ہے وہ ایسا کرے گا. جس نبی نے اپنی امت کے بارے میں یہ توقعات قائم کیے ہوں کہ اگر ان کو میں 50 دوں گا تو یہ 50 نمازیں پڑھ ڈالیں گے, وہ امت 5 نمازیں بھی چھوڑ دیں تو بتاؤ کس قدر شرمندگی کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. معراج کے واقعے سے تو میرے دوستوں یہ سبق تو یقیناً نہیں لینا چاہیے کہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوٹے گی, نماز نہیں چھوٹے گی چاہے کچھ ہو جائے. بھلے سے اگر کسی وجہ سے مسجد میں آنا نہیں بھی ہوا تو گھر میں تو نہیں چھوڑ, قضا تو نہیں ہوگی. نماز اور مسلمان چھوڑے, صحابہ کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا, سمجھ ہی نہیں سکتے تھے وہ, کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ نماز کے بغیر مسلمان سر کے بغیر انسان کی باڈی ہے. نماز کے بغیر مسلمان ایسا ہے جیسے سر کے بغیر انسان کا جسم ہے. جو نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے, آپ نے فرما دیا. اور جو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ کفر کی باؤنڈری پہ چلا گیا. منتر کا سرا کا متعمدن پکڑا کب اور فرمایا کہ منتر کا سرا کا متعمدن فکأنما وطر اهله وماله, جس کی نماز جان بوجھ کر چھوٹ گئی تو گویا اس کے بیوی کو, اس کے بچوں کو, اس کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا. اتنا بڑا نقصان ایک نماز پر ہوتا ہے. تو اس سے تو یہ سبق لینا چاہیے کہ میں نماز میں چھوٹے, کچھ بھی ہو نماز بہرحال پڑھنا. اب نوجوان بچوں کو ہمارے ہوتا ہے کہ پاکی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور یہ پاکی کا مسئلہ پوچھ لو علماء سے. پاکی کا مسئلہ اتنا پرابلم والا نہیں ہے کہ آپ پاک نہ ہو سکے, کچھ بھی نہیں کرنے کا ہے. وضو کر کے نماز پڑھ لینے کا ہے. کپڑے اگر ناپاک ہے تو اس کو دینے کا ہے, یا وہ کپڑا اتار تو دوسرا پہننے کی پہن لو. نماز تو بہرحال پڑھنی ہوتی ہے. یہ جو ہوتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, میں ویسا نہیں ہوں, یہ سب شیطانی خیالات ہوتے ہیں. اور پاکی کے بارے میں شیطان ویسے ہی آدمی کو پریشان کرتا رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطانوں کی ایک قسم ہے, کائنڈ ہے, گروپ ہے, یقال لہ الولاحان, ان کا نام ہی ولاحان ہے. ان کا کام یہ ہے کہ نمازی جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو میں شک پیدا کرنا, اس کی طہارت میں شک پیدا کرنا. آپ آفس کو جاتے ہیں, طہارت کو جاتے ہیں, کبھی شک نہیں ہوتا. مسجد کو آتے ہیں تو ہمیں بیٹھے ہوئے کتاب نکلنا چاہیے اور ایک ڈراپ نکلنا چاہیے. بھائی آفس کو جاتے وقت کیوں نہیں ہو رہا تھا, آفس کے بیچ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وسوسے میں مت پڑو, توجہ مت کرو, کیا نہ کرو اس کو. اس معاملے میں اللہ کی طرف سے بڑی نرمی بھی ہے. اگر کسی کو اس قسم کی بیماری ہے, برسرے تذکرہ ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ جو چیز بیٹھ جاتی ہے نا آدمی کے دل میں, اگر کوئی آدمی برائی بھی کر رہا ہو اس کو نہیں مٹ کر سکتا. حیدرآباد میں ہمارے ایک کام کرنے والے تھے, بات تو نہیں بولنے کیونکہ نام نہیں لے رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. ان کی عادت تھی سینما دیکھنے, بس جو نیا سینما آیا وہ ان کو جانے کا ہوں, کوئی سینما چھوڑتے نہیں. حالانکہ نام بھی بڑا پیارا ہے ان کا, سب چیز اچھے کاغذ سے دیکھنے میں ہمارے سرکل کے تھے, ہم لوگ کبھی نہیں جاتے ہیں ان کو عادت. اچھا وہ کہنے لگے یار, میں نے کہا یار تم بیچ میں نماز کے وقت آتے نا, بولے مولانا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا نماز چھوڑ جائے. انٹرویو ہوا اور میں اللہ اکبر بولا. ہزار لوگ مجھ سے بولتے تھے کہ بھائی آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے تو بندے پتا یہاں کیوں آیا, یہاں بیٹھا ہے تو پھر نماز. میں کہتا تھا کہ یہ میری اپنی غلطی ہے, یہ میرا اپنا ایک لت ہے جو مجھے پڑ گئی ہے جوائن کرنے کی. باقی یہ کہ نماز کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا. وہ ٹھیک ہے غلطی جو وہ کر رہے تھے, مگر جو اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ دل میں کیسے بیٹھی ہوئی تھی نماز کے لیے, تو یہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی, نماز نہیں چھوڑ سکتی. یہ عزم ہمارے جوانوں کا, یہ عزم ہمارے اجڑوں کا, یہ عزم ہمارے بوڑھوں کا, یہ عزم ہماری بہنوں کا, یہ عزم ہماری بچیوں کا اور بچوں کا ہونا چاہیے کہ نماز نہ چھوٹے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا, اللہ نے فرض فرما دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کے لے کر آئے. ساری چیزیں یہاں اترتی ہیں, نماز کی فرضیت آسمان سے ہی ہوئی ہے میرے دوست, وہاں سے آئی ہے. یہ خاص تحفہ ہے, خاص اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا کوئی ضرورت پیش آئی. اللہ اکبر بولو, اللہ سے بولو تو پروردگار یہ مسئلہ پیش آ گیا. ہم اللہ کے خزانوں سے لینے کی عادت ہی نہیں ڈالتے. ہم تو سب سے پہلے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. بھائی سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکو, پہلے اللہ سے بول دو.
کام ہونا ہے تو بھی نہیں ہونا ہے تو بھی. جب کام ہوگا نا تو جو کام آپ نے پہلے کیا ہے ادھر آپ کا دماغ جائے گا کہ اللہ نے میری نماز کی برکت سے میرا وہ کام کر دیا. یقین بڑھتا چلا جائے گا اس میں. اور حقیقت بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی مانگیں گے تو دیتا تو وہی ہے. کوئی اللہ سے نہ مانگے تو شفا کہاں سے ملی؟ اللہ سے. کوئی اللہ سے نہ مانگے تو مال کہاں سے ملا؟ اللہ سے. کوئی اللہ سے نہ مانگے تو مقدمے سے برات کہاں سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی. میرے دوستوں نیک ہو یا بد ہو مانگے نہ مانگے دیتا وہی ہے. داتا ایک ہی ہوتا ہے. دیتا وہی. اللہ پاک نیکوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں ان کے بھی کام بناتے ہیں. بدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں ان کے بھی کام بناتے ہیں. ان کا تو دربار ہی میرے دوستوں بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت دونوں نے مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دجلے کے کنارے ٹہل رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ جھاڑی میں سے ایک بہت بڑا بچھو برآمد ہوا. اتنا بڑا تھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا بچھو بہت کم دیکھا ہے. بہت بڑا بچھو اور تیز دوڑنے لگا. میں ٹہل رہا تھا مجھے سوچا کہ ایسا کسی پرپز کے لیے جیسے دوڑا جاتا ویسا دوڑ رہا. میں اس کو فالو کرنے لگا. وہ برج پر آیا اور برج پہ چڑھا. پھر برج پہ دوڑنے لگا. میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا. وہ دجلہ کے برج سے وہ اترا. میں بھی اتر گیا پیچھے پیچھے دور سے. میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی طرف وہ بھاگے جا رہا ہے. وہ ایک درخت کی طرف جا رہا تھا. میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور پھر میں بہت دور کھڑے ہو گیا. میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید دفنے کے لیے مقرر کیا تھا. کیا ہے؟ پھر وہ وہاں سے آیا اور پھر برج پہ چڑھا. پھر برج پہ اترا. پھر اپنی گاڑی میں واپس چلا گیا. کہتے جب یہ پورا منظر میں نے دیکھ لیا تو میں درخت کی طرف بڑھا کے دیکھوں کیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی لیٹا ہوا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ مرا ہوا پڑا. اور مجھے یقین ہو گیا کہ بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے مرا. اور وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ میں وہ سو رہا. تو جب میرے دماغ میں آئی بات کہ اللہ پاک نے اس بندے کی حفاظت کے واسطے یہ نظم کیا کہ درخت سے اترنے والے سانپ کو بچھو کے ذریعے سے ختم کروا دیا اور اس بندے کی حفاظت کی. کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے. مجھے جا کے اس کی زیارت کرنی چاہیے. ملنا چاہیے کہ اللہ پاک اس کے سونے میں کیسی حفاظت کی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. شراب میں گھٹ ہے پڑا ہوا ہے. میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی. میں نے اس کو اٹھایا, اس کو سمجھایا, اس کو بتایا, پورا واقعہ سنایا اپنا. اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی اس واقعے کی کہ اس نے توبہ کر دی کہ اب آئندہ سے میں ایسا کوئی حرکت نہیں کروں گا. پھر اکیلے ایک لوگوں میں سے وہ ہو گیا. فرماتے پھر میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے آپ کا, جس کے لیے آپ نے یہ انتظام کیا کہ کاٹنے والے سانپ کو آپ نے بچھو کے ذریعے سے دفاع کیا اور اس کو مار دیا آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ بتایا گیا, آپ نے بتایا گیا, حافظ غیبی نے بتایا ہے, کشف ہوا, الہام ہوا. جو بھی بزرگوں کے پاس علم کا جو ذریعہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ ظنون اگر میں اپنے نیک بندوں ہی کی حفاظت کیا کروں تو میرے گنہگاروں کی کون حفاظت کرے گا. مجھے اپنے نیکوں کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے, مجھے اپنے بدوں کی بھی کرنی. مخلوق تو میری ہے ساری مخلوق رحم کے قابل ہوتی ہے میرے دوست, ساری انسانیت پر. اس لیے رحم کی تعلیم ہے اسلام. وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا, کرو مہربانی تو مہر زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بڑی پر. انسانوں پر رحم, کیونکہ اللہ پاک رحم فرمانے والے ہیں. تو کام تو اللہ ہی بناتے ہیں, لیکن ہم کو اللہ نے نماز دی ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جایا کرو, تم مجھ سے مانگا کرو, اپنی دنیا مانگا کرو, اپنی آخرت مانگا کرو. دیکھو تو پھر میں تمہارے ساتھ کیسے فریادی کا معاملہ کرتا ہوں. صحابہ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تو نماز میں چلے جاتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کوئی گھبرانے والی بات پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. کتنی گھبراہٹ والی باتیں آتی ہیں, ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے دو رکعت پڑھ کے بولتے نہیں کہ اللہ یہ مسئلہ ہو گیا. ہم لوگ اللہ کس کیسے بول سکتے تھے؟ اللہ ہی کو تو بولا جاتا ہے. اللہ کہاں ہے جس کے جواب بولیں گے؟ اللہ کہاں ہوتے ہیں جب اللہ بولے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. حضرت عباس چھوٹے سے بچے تھے, فرمایا کہ یا غلام, اے لڑکے, انی اعلمک کلمات, میں کچھ باتیں تجھے سکھانا چاہتا ہوں. زیادہ چھوٹے بچے کو جو سکھایا جاتا ہے آج ہم بڈھے پاپڑوں کو کیسے سیکھنا ہے دیکھیے. فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک, دیکھو اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. کبھی بھی اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلمت میں, امریکہ, پاکستان, انڈیا میں, کہیں بھی بازاروں میں, جرمت میں, کسی جگہ پر آپ جائیں اللہ کہاں ہے بھائی؟ جہاں تو آپ ہیں وہاں ہیں اور کہاں. تجد ہوتی جا حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اپنے سامنے تم پاؤ گے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ تو ہو اللہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر فرماتے کہ تم ایک چیز تو تم دیکھے کارپیٹ سامنے میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ تو دیکھ رہا ہے تیرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو سن رہا ایک بات اللہ نہیں سن رہا، تو جانتا ہے ایک بات تو اللہ نہیں جان رہا. پوری مخلوق پر اپلائی ہوتی ہے چیز. اس لیے فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ پاک تمہارے ساتھ، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فرمایا کہ اس بات کا یقین کر لو کہ ساری انسانیت مل کے تم کو نفع پہنچانا چاہے نہیں نفع پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور ساری انسانیت مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس کا یقین اپنے دل میں بٹھائیں. ساری مخلوق کا روب ختم، ساری مخلوق سے لالچ اور تما ختم. اسلام ایمان جو ہوتا ہے میرے دوستوں، نہ مخلوق کا روب دل میں رکھتا باقی، نہ مخلوق سے تما اور حرص باقی رکھتا. تعلق اچھے رکھو، دوستی رکھو، مرمت کرو، اخلاق سے پیش آؤ، مگر نہ ان کے ساتھ میں تما اور حرص، نہ ان کے ساتھ میں مروبیت اور ڈر. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر نقصان پہنچنا ہے تو وہ بھی طے ہے، نفع پہنچنا ہے تو وہ بھی طے ہے. ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے خدام آ گئے، کہنے لگے ہم حرف کے طور پر آ گئے، نگرانی کے طور پر آپ کے پاس آ گئے. فرمایا کہ بھائی جاؤ اپنے کام کرو. ہم نے حضرت آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، مخالفتیں بہت زیادہ ہیں، ہم آپ کی نگرانی کریں گے. فرمایا ایک بات بتاؤ، آسمان والے سے نگرانی کرنے آئے یا زمین والوں کہنے کہ حضرت آسمان والے سے کون کہتا ہے، اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، زمین والوں سے کرتے ہیں. فرمایا دیکھ یقین رکھو اس بات کا کہ اگر انہوں نے طے فرما دیا ہے کہ مجھے کچھ جلن پہنچ جائے تو تم یہاں رہ کے کچھ نہیں کرتا، اور اگر انہوں نے میری حفاظت کا طے فرمایا ہے تو تمہارا ہونا نہیں ہونا بیکار ہے. جب اپنے کیوں وقت خراب کرتے ہو جائے بیچیوں ایک حیثیت تھی میرے دوست سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی. سارے صحابہ کا یہ مزاج تھا، اللہ کی ذات عالی پر یقین. تو یہ نماز کے ذریعے سے بندے کو اللہ سے قریب کر دیا گیا ہے میرے دوست. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے، یعنی یہ واپسی میں عمل ہوا یا یہ جاتے ہوئے عمل ہوا، آپ کو ساری ان چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی تھی. جیسے جمعہ میں نے ذکر کیا جنت اور جنت کی تفصیلات آپ نے اس موقع پر ملاحظہ فرمائی، جہنم اور جہنم کی تفصیلات آپ نے اس موقع پر ملاحظہ فرمائی، اعمال کی جزا سزا آپ نے اس موقع پر ملاحظہ فرمائی. اور بعض باتیں تو اتنی ڈیٹیل میں آپ نے دیکھی. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنت کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک میں نے نہر دیکھا موتی کا، سفید موتی کا، اتنا بیوٹیفل، اتنا خوبصورت تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور ایک ہی موتی کا تھا پورا محل اور بہت بڑا تھا. فرمایا اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ محل میرا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی کو اور اس کی بڑائی کو دیکھ کے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو میرا ہی ہوگا. تو فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا کہ شاید یہ میرا ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ایک عرب کا ہے. یہاں پہ بھی شیخوں کے مزے ہیں، وہاں پہ بھی شیخوں. حضور نے فرمایا کہ میں عرب ہوں، چاہے یہ میرا ہوں. فرمایا کہ نہیں، یہ قریشی کا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں بھی قریشی ہوں، تو پھر تو یہ میرا پکا ہے. فرمایا کہ نہیں. فرمایا یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے رضی اللہ عنہ، یہ بس عمر کا محل ہے. ایسی ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں، ابو بکر عمر کی موجودگی میں بتائی دی ہیں. بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال رہا ہوگا میرے دوست. فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کے باہر کو دیکھ کر میں نے اندازہ کیا کہ جب باہر کا یہ حال ہے تو اندر کا ڈیکوریشن کیسا ہوگا، اندر کی خوبصورتی کیسی ہوگی. میں نے ارادہ کیا اس میں داخل ہونے کا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ارادہ کیا تو مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا. ظاہر سے اس میں تو حور و غلمان ہے، اس میں حوریں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو یہ خیال آئے کہ میری حوروں پر حضرت کی نظر پڑی ہوگی. فرمایا کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط فرماتے ہیں، صحابہ تو حضور کے عاشق تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر اس مجلس میں موجود تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے تھے. حضرت عمر رونے لگے. فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سے کیا کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کہہ رہے تھے. اور آپ فرمایا کہ بس میں گیا نہیں اس کی بات کے اندر نہیں گیا، مگر مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں چاہتا تھا کہ اندر بھی دیکھ لوں کہ اندر اتنا تفصیل سے آپ نے معائنہ فرمایا. آپ اندازہ فرما لیجیے. جنت کی تفصیلات آپ نے اس موقع پر مشاہدہ فرمائی، جہنم کی تفصیلات اس موقع پر آپ نے مشاہدہ فرمائی.
یتیموں کا کھا جانے والے، مال کھا جانے والے کیسے ہوتے ہیں، زمینوں کو غصب کر دینے والے کیسے ہوتے ہیں، اور نمازوں کو چھوڑ دینے والے کیسے ہوتے ہیں، بدکار اور زانی کس طرح کی سزائیں دیے جاتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھا۔ جیسے عمل ہے اس طرح کی سزائیں ہیں وہاں پر، جس طرح کے عمل ہوتے ہیں یہاں پر اس طرح کی سزائیں ہیں وہاں پر۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بہت بڑا گڑھا ہے آگ کا، اس میں بہت سے مرد اور عورتیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے وہ برہنا ہے، ان کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، اور آگ میں جل رہے ہیں، انہیں جھلس رہے ہیں بالکل، کیونکہ آگ جب بیٹھ رہی ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ آگ ہے کہ اس آگ میں لپک آتی ہے، لہک آتی ہے، بہت شعلہ اوپر کو جاتا ہے۔ جب اس آگ کا شعلہ اوپر کو جاتا ہے تو لوگ مرد اور عورتیں اوپر کو آتے ہیں، پھر جب وہ اندر جاتا ہے تو پھر سارے اندر جاتے ہیں، چیخنا، چلانا، ہنگامہ، رونا پلانا چلتا ہے ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں۔ میرے دوستوں، چند دن کا مزہ ہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن اگر ایک آدمی سوچے کہ بھائی یہ چند روزہ زندگی میں نفس پر تھوڑا کنٹرول، نفس کو تھوڑا قابو میں لا کر، تھوڑا سا اللہ کی بات مان کر، تھوڑا جذبات کو کنٹرول کر کے، تھوڑا سا ایسے اسباب اور ایسے ماحول میں رہ کر کہ جس میں یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو، تھوڑا سا وقت پاس کر لے آدمی تو میرے دوستوں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے جہنمیوں کو جو شرابیوں کو جو چیز پلائی جاتی ہے وہ آپ نے دیکھی، فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، دنیا میں جو جتنی شراب پیے گا جہنم میں اتنا زخمیوں کا دھوبن اور پیٹ ملا کے چھوڑیں گے۔ کسی کینسر کے آدمی سے وہ کینسر کے گھوڑے میں سے کوئی چیز رس رہی ہو تو کوئی آدمی اس کو چاٹ سکتا ہے، پی سکتا ہے؟ کسی کے کھانے میں اس کا ڈراپ پڑ جائے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ کوئی آدمی کھلے ہوئے زخم کے ساتھ بیٹھا ہوا تو نہیں کھا سکتے ہیں، اپنے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تو کھانا مشکل ہو جاتا ہے، سجائے کہ وہی فرمایا کہ جتنی دنیا میں شراب پی ہوگی اور توبہ اتنے نہیں کی۔ یہ مہربان قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر کہ توبہ کرو، اپن پورا تھا توبہ کر لو، سچی توبہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر بغیر توبہ کے خدا نہ خواستہ موت آ گئی، میرے دوستوں بہت سخت بات ہے۔ ورنہ دنیا میں جو جتنی شراب پیے گا، نوجوانوں کو یہ بات بہت سننے کی ہے کہ اسی چیز ہے بھائی، چل تھوڑا اس کا بھی چسکا لے لو، تھوڑا اس کا بھی چسکا لے لو، تھوڑا یہ بھی دیکھ لو، دنیا ہے، تھوڑے مزے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کتنی سخت بات ہے۔ اللہ پاک فرمائے 3 قسمیں کھائی اللہ نے اس موقع پر، اور 3 قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا کہ میری عزت اور جلال اور کبریائی کی قسم کہ جتنی دنیا میں جتنی شراب پی ہوگی زخمیوں کا دھوون اتنا اس کو پلا کے چھوڑوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے۔ توبہ کر لینی چاہیے، نمازیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو نمازیں پڑھ لیں میرے دوستوں۔ بدکاری کے اندر اللہ نے ابتلا کر دیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے بدکاری سے توبہ کر لیں۔ شراب کے اندر ابتلا ہو گئی ہے تو شراب سے توبہ کر لیں۔ یہ تو ام الخبائث ہے میرے دوستوں۔ جس کو شراب کی عادت پڑ گئی وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا کبھی بھی۔ جس سے کوئی گناہ کروانا ہو، شراب کے بعد تو سب چیز ہو جاتی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا مرڈر کیسا ہوا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام کے قاتل کا قصہ تو یہی ہے نا سر۔ ایک خاتون جو ہے جو بہت زیادہ دشمن تھی یحییٰ علیہ السلام کی، اس کا ایک عاشق تھا۔ اس نے کہا کہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط کر لو، یا تو تم ایسا کر لو کہ بدھ کو سجدہ کرو، یا پھر تم ایسا کرو کہ حضرت یحییٰ کا مرڈر کر دو، یا پھر ایسا کرو تو تم شراب پی، تو پھر میں تجھے اپنے پاس آنے دوں گی ورنہ نہیں آنے دوں گی۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی بدھ کو سجدہ میں نہیں کر سکتا، انہوں نے سوچا کہ پیغمبر کو قتل کر دینا یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ شراب ایک ایسی چیزیں دیکھا جائے پی لو، انہوں نے شراب پی۔ جیسے شراب کا نشہ چڑھا تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کے بعد بھیج دیا چرا دے کے، وہ جا کے اس نے قتل کر دیا یحییٰ علیہ السلام۔ پھر جب اس کو پکڑنے ڈھکڑنے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ بدھ کے سامنے سجدہ کر، وہ تجھے بچا لے گا۔ وہ نشے میں تو تھا ہی تھا، اس نے اس کو سجدہ کیا، اسی حالت میں لوگ آئے گردن مارا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ تو ام الخبائث ہے، سارے خبیثوں کی جڑ، سارے خبیثوں کی ماں۔ یہ چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر میں مشاہدہ فرمائی تھی میرے کو۔ اور ویسے تو آپ کا بولنا ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا، آپ کا بولنا، آپ کا خبر دے دینا ہی ہمارے یقین کے لیے کافی ہے، ہر چیز سے زیادہ یقین کے لیے ہمیں کافی ہے۔ اور یہی چیز اصل ہے کہ یقین آ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اور پھر آپ دیکھ کر بھی آ گئے، پھر آپ نے مزید بتا دیا، پھر دوستوں سے ڈاؤٹ کی کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر یقین کی کیفیت ایسی آئے کہ آدمی اس سے آگے اپنا قدم بڑھا ہی نہ سکے۔ کان وقافا علی کتاب اللہ، حضرت عمر کی جو شان ہے کہ اللہ کی کتاب کی کوئی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی بات آ گئی تو ان کے پیر جم جاتے تھے،
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا سارے منہ سے آگے بڑھنے کا. ویسی شان حضرات صحابہ میں تھی. آج جس محنت کی ضرورت ہے مجھے آپ کو جس چیز پر وہ یہ ہے کہ ایسا یقین دلوں کے اندر آ جائے اللہ کی ذات عالی اور صفات کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان کی پیغمبری کا، ان کے اللہ کے نمائندہ ہونے کا، اللہ کی مرضیات کا ترجمان ہونے کا، اللہ کے نامرضیات کو واضح کرنے والے ہونے کا، کہ جو انہوں نے بتا دیا، جس لائن سے بتا دیا، جس شعبے میں بتا دیا، اس میں میرے دوستوں ہر آخر وہی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کچھ عقیدے سکھا دیے، کچھ عبادتیں سکھا دی. نہیں، زندگی کا ایک ایک عمل آپ نے سکھایا ہے میرے دوست. زندگی کا ایک ایک عمل آپ نے سکھایا ہے. ایک ایک عمل میں آپ نے رہبری فرمائی ہے. کہیں کسی چیز میں آپ نے چھوڑا نہیں ہے ہم کو. حضور نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض مرتبہ یہ لباس کا معاملہ ہے، اس میں اسلام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لباس ایسا تھا، آپ ویسا پہنتے تھے. آج اگر حضور ہوتے ہیں نوزی امدادی تو پھر چیز میں آیا کرتے مسجد. بےہودہ لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات، ان کو آئیڈیا نہیں ہے بالکل. آپ نے جس چیز کو اختیار فرما لیا اب وہ شریعت بن گئی. آپ نے جس چیز کو اختیار فرما لیا اب وہ نبی کا طریقہ بن گیا. آپ نے جیسے کھایا وہ کھانے میں خیر ہے، آپ نے جیسے پیا وہ پینے میں خیر ہے، آپ نے جیسے جوتے پہنے وہ پہننے میں خیر ہے، آپ نے جیسے کنگھی کی وہ کنگھی کرنے میں خیر ہے، آپ کی صبح شام جیسی تھی ویسی صبح شام میں خیر ہے. ایک ایک عمل معاشرت کے ہو، معاملات کے ہوں، اخلاق کے ہوں، تہذیب و تمدن کے ہوں، کلچر کے ہوں، لباس اور غذا قطع کے ہوں، خوشی اور غم کے ہوں، دوستی اور دشمنی کے ہوں، نفرت و محبت کے ہوں، سب چیزیں میرے دوستوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ تم کو ایسا وقت گزارنا ہے، تم کو ایسی خوشی کرنی ہے، غم آ جائے تو یوں رہ جانا ہے، دوستی ایسی کرنی ہے، دشمنی ایسی کرنی ہے، نفرت و محبت ایسی کرنی ہے، کھانا ایسے، پہننا ایسے، رہنا ایسے، سوچنا ایسے، چاہنا ایسے، کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی اور جگہ جگہ آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے میرے دوست. یہ نہیں ہے کہ لباس کے معاملے میں ایسی بات تھی، معاشرت میں ویسی بات تھی، کلچر میں ویسی بات تھی. اگر امریکہ کا مسلمان اسلامی کلچر کو محفوظ نہیں رکھے گا، اپنے تشخص کو محفوظ نہیں رکھے گا، یقین کر لو کہ وہ اپنے ایمان کو بیچنے پہ راضی ہو چکا ہے. اگر آپ کو یقین آ جائے میری بات کا، تجربہ ہے ان چیزوں کا، مشاہدہ ہے ان چیزوں کا، حالات ہیں اس کے، ہزاروں انسانوں کے واقعات ہیں اس کے کہ جنہوں نے اپنے کلچر اور تشخص کو محفوظ نہیں رکھا اور رنگ گئے دوسری تمدن کے اندر، دوسری تہذیب میں، دوسرے کلچر میں، دوسروں کے طور طریق میں کہ بس عقیدہ مضبوط ہو جائے، نمازوں کی پابندی ہو جائے تو دین محفوظ ہو جائے گا. وہ فرائض میں سے اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب سے بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرے دوستوں یہ چیزیں غیر اہم نہیں ہیں، یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں. ان ساری چیزوں کا ویسے ہی اثر ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک ایک چیز میں نگرانی فرماتے تھے، تربیت فرماتے تھے. آخر حضرت جابر کی وہ روایت کیوں ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، میرے اوپر 2 چادریں تھیں اور دونوں کے دونوں معمولی چادریں تھیں اور دونوں کے دونوں پرانی چادریں تھیں. قیمت کے اعتبار سے کم سستی والی تھی، زیادہ بڑا قیمتی کپڑا نہیں تھا اور وہ بھی پرانی ہوئی ہوئی تھی. تو وہ چادر میری جو ہے ٹخنوں کے نیچے رکھی ہوئی تھی، پیدل جو ہوتا ٹخنوں کے نیچے، اوپر ایک چادر میں نے اوڑھی ہوئی. میں نے پیچھے سے کسی بولنے والے کو سنا، ارفع ازارک، اپنا ازار اونچا کرو. میں نے پلٹ کے دیکھا تو سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے وسلم حاضانی اسمال، حاضانی بردانی اسمالان. فرمایا کہ یہ تو ایسی 2 چادریں ہیں جو پرانی بھی ہو گئی ہیں اور جو معمولی بھی ہے، اس میں کیا شان بگاڑوں گا. بولتے نا کہ اگر تکبر کی نیت سے ہے تو گناہ ہے ورنہ نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں پہ مجھ سے پیدا ہو جاتے، میرے کو ڈھونڈنے چاہیے. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 پرانے جو ہیں چادریں ہیں اور معمولی چادریں ہیں، ان میں شان کرنے کی کوئی بات نہیں. فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور ایسا سرخ ہو گیا کہ کانما ہو پھر اعلیٰ وجہ یہ گمان، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے رخساروں پر انار میں چھوڑ دیا گیا. اور آپ نے سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا ہمارا کفیہ اسوا، سستی اور مہنگی کی بات نہیں ہے، نئی اور پرانی کی بات نہیں ہے، میں تیرے لیے نمونہ ہوں یا نہیں، مجھے بول، میں تیرے لیے نمونہ ہوں کہ نہیں ہوں. فرماتے فنظر کو ہوئی رہا تھا، میں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فیضا اظہار ہوئی رہا نصف ساقی، تو آپ کی جو اظہار تھی وہ نصف ساق تک تھی، میں نے فوراً اس کو اٹھا لیا. اگر کلچر میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی تو اتنی تہذیب، اتنی تنبیہ کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ، اتنے کنٹرول کے ساتھ بتائی جاتی ہے سب چیزیں.
کیا بات تھی کہ مدینہ منورہ کا مسجد ہے، مکہ مکرمہ میں جب تک آپ تھے اس وقت تک آپ اپنے بالوں میں مانگ نہیں نکالتے، اور جب مدینہ منورہ گئے آپ ظلم رکھتے تھے، پٹے رکھتے تھے، جب مدینہ منورہ گئے تو آپ مانگ نکالتے تھے. دیکھنے میں بہت معمولی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ لکھا ہے باضابطہ شبہ میں کہ مکہ مکرمہ میں جو مشرکین مکہ تھے وہ مانگ نکالتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نہیں نکالتے تھے. اور مدینہ منورہ میں یہودی جو رہتے تھے وہ مانگ نہیں نکالتے تھے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع فرما دیا، اور آخر میں یہ طے فرما دیا کہ جس کے ضرورت ہوں گے وہ مانگ نکالے گا. بال کیسے بھی رکھ سکتے ہیں نا میرے دوستوں، ایک وضاح پتا ہے، ایک ظاہر ہے، ایک ایکسپیرینس ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ظاہر ہو جانا، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ظاہر ہو جانا، اپنے میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنے خواتین میں، سب چیزوں میں، اوپر سے لے کے نیچے تک، عقیدے بھی، عبادتیں بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، ساری چیزیں ہیں. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہوتا ہے، یہ معجزہ دراصل اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کی طرف سے بات آئے اس پر کامل یقین آ جائے امت کو، ایک ایک بات میں یقین آ جائے، حلال حرام کے معاملے میں یقین آ جائے، جو خبریں آپ نے دی اس کے بارے میں یقین آ جائے، جن فطروں سے آپ نے آگاہ کیا ان پر یقین آ جائے، جن فطروں سے آپ ڈرائے ہیں ان فطروں سے ہم ڈر جائیں، جن فطروں سے آپ نے سمجھی فرمائی اس کا راستہ بتایا اس راستے پر ہم آ جائیں. یہ سب کام کرنا پڑتا ہے مطلب مسلمان. اگر کیا ہو جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ پیا، ایک مرتبہ ان کے غلام نے ایک دودھ پیش کر دیا، انہوں نے پی لیا. غلام کہنے لگا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں جب دودھ لاتا تو یہ کہاں سے لایا، تو میں جواب دیتا تھا. اس مرتبہ آپ نے پوچھیں گے، آج تو پوچھیے آپ تو برا مان جائے، گوشت کہاں سے لایا بھائی آپ پوچھو برا مان جاتا. میں مسلمان نہیں ہوں کیا پوچھتا ہوں بھائی تو مسلمان ہے صحیح ہے، لیکن اس معاملے میں کنفیوژن بہت ہے. کیا پتا بیچنے والا حلال کو سمجھ رہا ہے مگر حلال کس چیز کو حلال بول رہا ہوں. تم حلال بول کے تو لائے مگر کس چیز کو حلال بول کے لائے. کچھ آگے اصول ضابطہ بھی ہے کسی چیز کے جاننے پہچاننے کا، برا ماننے کی تھوڑی ہے کچھ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس مطلب آپ سے پوچھیں گے. تو کہنے کا اچھا بھائی میں بھوکا تھا پیاسا تھا اور تجھے میری عادت معلوم ہے کہ تحقیق سے میں کیا کرتا ہوں، میں نہیں پوچھ سکا جلدی میں. اچھا بتا تو کہاں سے لایا. تو کہنے کا زمانے جاہلیت میں منتر پڑھتا تھا، جب مسلمان نہیں تھا جب میں منتر پڑھتا تھا، اور جب ایک جگہ میں نے منتر پڑھی تھی تو اس کا جول باقی تھا. جول کہتے ہیں مزدوری کو. آج میں وہ قبیلے والوں کی طرف سے آیا تو انہوں نے مجھے یہ دودھ دے دیا. اب میں نے سوچا کہ میرا آقا بھوکا پیاسا ہے اس کو پلا دوں، تو میں نے آپ کو لا کے پیش کر دیا آپ نے. اب زمانے جاہلیت کے منتر جائز تھوڑی ہوتے، زمانے جاہلیت کے منتر میں شرک اور کفر اور خرافات بڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ جائز نہیں ہوتے تھے. زمانے اسلام کے منتر کی اجازت ہے، زمانے جاہلیت کے منتر کی اجازت نہیں. بالکل منتر کی اجازت نہیں ہے ویسا بھی نہیں ہے، بالکل اجازت ہے ویسا بھی نہیں ہے. جو جاہلیت کے ہیں ان کی نہیں ہے اجازت، جو اسلام کے ہیں ان کی نہیں اجازت. جو قرآن و حدیث کے رینج میں ہوں گے ان کی اجازت ہے، اور جس میں اللہ کے غیر سے مدد مانگی جائے ان کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کا ایک اصول ہے یہ. بس اتنی بات جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی میرے دوستوں تو طبیعت ان سے خراب ہو گئی کہ تو گڑبڑ ہو گئی. اب انہوں نے طے کرنا شروع کیا انگلی ڈال کے. بھوکے تھے پہلے سے وہ کہاں سے نکلتا، بہت مبالغہ کرنے پر وہ دودھ انہوں نے نکالا اور یہاں تک کہ خون آنے لگا ان کو قے میں، اور پھر وہ قے کیے جا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا، دوسرے یہ ہے کہ آپ کو جو طے کرنے کی کوشش آپ نے کی جو کر لی ہو گئی بات. فرمایا کہ ابو بکر کی جان چلی جائے تو جان دے دے گا، لیکن ایک قطرہ بھی اس دودھ کا ابو بکر اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتا. اس لیے کہ میں نے اپنے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یہ فرماتے ہوئے کہ جو جسم حرام غذا سے بنا ہو، جو جسم حرام غذا سے پروان چڑھا ہو، وہ اس کو جنت قبول ہی نہیں کرتی. اس کا بلڈ گروپ ہی نہیں ہے. وہ جیسے بلڈ گروپ ہوتا ہے تو جنت کا بھی ایک میچنگ ہوتا ہے، جہنم کی بھی ایک میچنگ ہے. فرمایا کہ جس جسم کے اندر حرام غذا ہو اور توبہ اس نے نہیں کی ہے تو پھر وہ جنت اس کو قبول ہی نہیں کرتی. ایسا ایک یقین کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تھی صحابہ میں میرے دوستوں، وہ غذا مجھے آپ کو لینی ہے. ہمارے اندر اللہ کرے کہ ویسا یقین آ جائے حضور کی باتوں کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین کی کیا کیفیت تھی سراقہ کے کنگن کے بارے میں. کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ جب کسرا کے خزانے فتح ہوں گے تو سراقہ کے کنگن جو ہے نا وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم جو ہے وہ کنگن جو ہے کسرا کے وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سراقہ کو پہنا کے دیکھو گے. جب پورا خزانہ آیا، دولت آئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو امین و حاضی امہ ہیں انہوں نے فہرست بنا کے عمر کے سامنے پیش کی کے بعد یہ ہمارے غنیمت میں سامان آیا ہے اور عمر نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، اس کو واپس کرو، دوبارہ اس کی ترتیب.
لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے ترتیب دیا، فرمایا ترتیب دیا ہوگا پھر کرو۔ دوسرے دن جب وہ فہرست دیکھی تو فرمایا ہاں یہ صحیح ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا پہلے والی بھی آپ نے تھوڑی تفصیل سے دیکھا نہیں، دوسری بھی نہیں دیکھی آپ نے، کل کے آپ نے غلطی کر دی، آج کو آپ نے صحیح فرما دیا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں، میں نے صرف یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسرا کا خزانہ فتح ہو کر آئے گا تو اس میں اس کے کنگن بھی آئیں گے جو سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ میں فہرست میں دیکھا تو اس میں کنگن نہیں تھے، میں سمجھا کچھ ہو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل برحق ہے، وہ یقیناً ہوگا۔ دوسرے دن کی فہرست میں وہ موجود ہے۔ ابو عبیدہ سے لوگوں نے کہا کہ کل کیوں نہیں آئے تھے، تو کہیں گے چکی کے پاس کے نیچے آ گئے تھے، تو میں نے پاس کو تو لکھ دیا، اس کے نیچے تھوڑے اٹھا کے دیکھا تھا۔ ایسا یقین تھا صاحب، تو دینیات میں بھی ایسا یقین تھا، پیشن گوئیوں میں ایسا یقین تھا، حلال حرام میں ایسا یقین تھا، صحیح غلط میں ایسا یقین تھا، اللہ کی رضا اور ناراضگی میں ایسا یقین تھا۔ تو یقین کی یہ کیفیت پیغمبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آدمی کے اندر آئے گی تو پھر میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانا آسان ہو جائے گا، اور جتنا کسی کو حضور کی سنت کا اپنانا آسان ہو گیا اتنا وہ آدمی کامیاب ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور معراج کے اس واقعے سے صحیح سبق لینے والا ہم کو بنائے، اور آنے والے وقتوں میں خاص طور پر رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی پوری تیاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس موقع پر بھرپور اس سے استفادہ کرنے اور اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے اور اعمال کے اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق برآمد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Allah Ta'ala reward those of you that still wish to read and you don't have your checkbook or whatever, we have the credit machine, the credit card machine also, Brother Ali said, you can take him outside. Inshallah, those of you that pledge your receipt and hand over the check to Mufti Sahib inshallah, Mufti Sahib inshallah. Our sisters can also contribute inshallah. Well, a lot of sisters will benefit from it also inshallah. However, the sisters want to contribute $100, $200, $300, $500, $1,000, whatever inshallah. Allah Ta'ala will reward you inshallah. Jazakallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Brothers, we have about 12 people in the